السلام دنیا کے سب سے بہترین شخصیات، پوری دنیا کے اندر پہلے نبی جو آئے اپنے اپنے قبیلے کے لیے خیرخواہ بن کے آئے، اپنے قبیلوں کے لیے اللہ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام پورے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پورے عالم کے لیے بھیجا۔ اب خیر خواہی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی آپ کے دشمن تھے، اس کے باوجود بھی کوئی تھے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اندھیرے روشنی کا دشمن وہ اندھیرا ہے، سچائی کا دشمن وہ جھوٹ ہے۔ اس لیے ایک شاعر یہ کہتا ہے کہ نہیں پتھر نہیں مجھ پر دہکتی آگ برساؤ، نہیں پتھر نہیں مجھ پر دہکتی آگ برساؤ، میرا یہ جرم ہے کہ میں روشنی کا ساتھ دیتا ہوں۔ کہ جرم اور کچھ بھی نہیں، اب علماء کا جرم اور کچھ نہیں ہے، وہ حق بات بیان کرتے ہیں، وہ سچ بات بیان کرتے ہیں، اور اسی کی پاداش میں انہیں لہو لہو کر دیا جاتا ہے۔ اب اس ملک پاکستان میں جو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے کہ ایک عالم شہید کیے جاتے، ان کے قاتل گرفتار ہو جاتے، سچا واقعہ موجود ہے۔ اب قاتل جو ہے وہ اقرار جرم بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک عرصہ گزرتا ہے جیل کے اندر سے، تھوڑا وقت گزرنے کے بعد پھر فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ جج صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ عدم ثبوت کی وجہ سے ہم ان کو بری کر رہے ہیں، اور وہی قاتل وکٹری کے نشان بنا کر باہر نکل رہے ہیں۔ جب یہ حالت ہوگی، جب یہ کیفیت ہوگی ہمارے ملک میں، اور اب ان کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سوچیں ان کی پشت پناہی کون کر رہا، ان کے پیچھے کون بیٹھا ہے، کون سی طاقت ہے۔ ابھی جو حالیہ واقعہ ہوا کہ چند دن پہلے مولانا عبید اللہ صاحب بہت بڑے ایک بزرگ ہیں کراچی کے، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کے بیٹے نے قاتل کو پکڑ لیا۔ اب قاتل گرفتار ہوا، اب اس کی جو فون لسٹ ہے اس میں سے جو کال جا رہی ہے وہ علاقے کے ایس ایچ او سے وہ رابطے میں ہے۔ جب وہ حملہ کر رہے ہیں اس سے آدھا گھنٹہ پہلے رابطہ کر رہے ہیں، ان سے کال پہ بات ہو رہی۔ تو اب شاعری اس پر بھی ایک بڑا خوبصورت شعر موجود ہے، فرمایا ہمیں علم ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کا، ہمیں علم ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کا، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک دن دہاڑے دھناتا ہوا حملہ کرتا ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، کچھ تو پکڑے نہیں جاتے، نامعلوم افراد میں چلے جاتے ہیں، کچھ پکڑے جاتے ہیں، وہ بھی ایسی لسٹ میں آتے ہیں کہ چند دن گزرتے ہیں، چند لمحے، چند سال، چند گھڑیاں، چند مہینے، اس کے بعد وہ بری ہو جاتے۔ اب یہ عالم جب ہوگا، یہ کیفیت ہوگی تو کسی کو بھی جرت ہو سکتی، کوئی بھی جا کے گریبان کو ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ تو اس میں سوچنے کی بات یہ ہے، ان کا جرم کیا ہے کہ یہ صرف روشنی کا ساتھ دیتے ہیں، یہ حق بولتے ہیں، اور اسی پر انہیں لہو لہو کر دیا جاتا ہے۔ اور قاتل بھی دندناتے پھرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں پکڑ سکتا، لیکن ذہن میں رہے، ایک بات ذہن میں رہے، ایک عدالت آگے بھی لگنے والی، ایک فیصلہ آگے بھی جانے والا ہے، قاتل بھی آئے گا، مقتول بھی آئے گا، اور قاتل کی پشت پناہی کرنے والے بھی کھڑے کیے جائیں گے۔ آج تو پتہ نہیں چلتا کہاں سے آیا، کیسے آیا، کر کے چلا گیا، کل کو پتہ چلے گا کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کیوں بھیجا تھا۔ اپنے چند دن کی چدراہٹ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، ذاتی غرض کے لیے بڑی بڑی ہستیوں کو زمین کے نیچے پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو وہ لمحہ دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت دور ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں، ہم تو بتا رہے ہیں، ہم تو دکھا رہے ہیں، ونراہ قریبا، بہت قریب ہے، وہ بہت جلد آنے والا ہے وہ لمحہ۔ چند صبحیں، چند شامیں، چند دن کی سرداری ہے، چند دن کی چاندنی ہے، پھر اس کے بعد قبروں میں رکھے جائیں گے۔ بڑی بڑی ہستیاں قبروں میں چلی گئی، تو آج کے بڑے جو بنے پھرتے ہیں، طاقت کے اعتبار سے ہیں، مرتبے عہدے کے اعتبار سے ہیں، تو زیادہ وقت نہیں ہے۔ تو اس لیے حق پر جم جاؤ، حق پر چلے جاؤ، چلتے جاؤ۔ اس لیے فرمایا قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں
کہ میرے بندو تم سمجھتے ہو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم بے فضول پیدا کیے گئے، نہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ تمہارا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو لے کر چلتے رہو، راستے